ہم بات کرتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کی، جیسے مثلا انفلوئنزا، کف اور یہ انکمپلیکیٹڈ سیزنل انفلوئنزا. اس کے لیے جو ہمارے پاس اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں سب سے پہلے ہم وہ والی ڈائٹس یوز کریں جو ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کرے، اور اس کے علاوہ ہم وائرل انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی وائرل میڈیکیشن یوز کریں. اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس ہوم ریمیڈیز ہیں جیسے ہنی پلس لیمن ہے، اور اس کے علاوہ ہم قہوہ بنا کے دے سکتے ہیں بچوں کو، اور قہوے میں دار چینی ڈال کے اس کو وہ بچوں کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ صرف جو ہنی ہے وہ ہمارے کف کو، مطلب یہ سائنٹیفکلی پروو ہے کہ یہ کف کو امپروو کرتا ہے. کیسے امپروو کرتا ہے؟ یہ ہمارے جو تھروٹ ہوتا ہے اس کو گرد ایک لیئر بنا لیتا ہے، کوٹ بنا لیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے اریٹیشن کم ہو جاتی ہے اور کف بھی کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کف کو کنٹرول کرنے کے لیے کف سپریسنٹ یا ایکسپیکٹورنٹس بھی یوز کرنے چاہیے تاکہ کف جلدی بچوں میں زیادہ دیر کف رہنا بھی ایک، تو اس کو بھی ہم نے یہ میڈیکیشن یوز کر کے اس کو بھی کم کرنا ہے. اس کے علاوہ جو مین اور میجر ایشو ہے بچوں میں کانسٹیپیشن کا ہوتا ہے یا پھر ڈائریا کا ہوتا ہے. صحیح، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کانسٹیپیشن کے بارے میں. کانسٹیپیشن ایک بہت پرابلمٹک سچویشن ہے بچوں میں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو 2 سے 3 days اور یا 1 week بچے سٹول پاس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یا جب پاس کرتے ہیں تو ہارڈ سٹول پاس کرتے ہیں. اور کافی زیادہ سٹڈیز میں رپورٹ کیا گیا ہے کہ بہت سے بچے کانسٹیپیشن کا آفٹر کمپلیمنٹری فیڈنگ شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے مختلف قسم کی ڈائٹری مینجمنٹ ہے، اور جس کو فالو کر کے کانسٹیپیشن پہ ہم اوور کم کر سکتے ہیں. تو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ فلوئڈ انٹیک بڑھا دینا چاہیے کانسٹیپیشن میں، جن بچوں میں کانسٹیپیشن ہو. بعض مدرز کمپلیمنٹری فیڈنگ کے دوران ہی بچوں میں ٹی اور کافی وغیرہ یوز کرنا، موسٹلی ٹی یوز کرواتی ہے، جو کیا ہوتی ہے ٹی ایکٹ ایز اے ڈائریٹک ہے اور وہ وورس دا کانسٹیپیشن. اس کے علاوہ ٹی یا کافی وغیرہ مدرز کو بھی یوز نہیں کرنی چاہیے، جو مدر فیڈنگ بچے کو مدر فیڈ کروا رہی تھی ان مدرز کو. اس کے علاوہ فائبر انٹیک بڑھا دینا چاہیے. فائبر انٹیک میں ہمارے پاس فروٹس، ویجیٹیبل، سیریلس، ہول گرین فوڈس، ہول میل بریڈ. فائبر انٹیک انکریز کروانا چاہیے نارمل سے زیادہ مقدار میں. ہائی فائبر بعض دفعہ بچوں میں کاز کر دیتے ہیں فلیٹولینس، بلوٹنگ، ڈسٹینشن. تو اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں میکسیمم اماؤنٹ آف واٹر یوز کروانی چاہیے بچوں کو. اس کے علاوہ بڑوں میں بھی کانسٹیپیشن کے پرابلمز ہے، تو بڑوں میں بھی کانسٹیپیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس میں بھی یہی کرائٹیریا ہے جو چھوٹوں میں، لیکن اس کے لیے جو فائبر انٹیک ہوتا ہے 25 to 30 گرام پر ڈے انکریز کروانا چاہیے. اس کے علاوہ جو واٹر انٹیک ہے وہ 2 لیٹر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ فائبر انٹیک نیسسری ہے، اور جن بعض لوگوں کو یہ پرابلم میگا کلون، ہائپوٹونک کلون ہو جاتا ہے، یا اوپوائڈ انڈیوس کانسٹیپیشن، مطلب ڈرگز وغیرہ وہ بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، کینسر ریلیٹڈ ڈرگز یا ادر ڈرگز جو ان کے اندر کانسٹیپیشن کاز کرتی ہے. تو ان کو پریونٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہائی فائبر کا انٹیک بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میکسیمم اماؤنٹ آف واٹر بھی یوز کریں، جس سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ ان کی کانسٹیپیشن، یہ ایک مطلب تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے جن لوگوں میں میڈیکیشن کی وجہ سے انڈیوس ہوتی ہے کانسٹیپیشن. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک لانگ ٹرم کے لیے اپنے گول بنائیں، یا جو بھی نیوٹریشنسٹ سے کنسلٹ کریں تو وہ بھی لانگ ٹرم گول ان کو دیں تاکہ کانسٹیپیشن کو ایزیلی کنٹرول کیا جا سکے. اس کے علاوہ ان کے لیے ڈرگز ٹریٹمنٹ میں یہی آتا ہے کہ ان کو لیگزیٹو ریکمینڈ کی جاتی ہیں، تو جو سائنٹیفکلی پرووڈ ہیں اور ان کے لیے بینیفیشیل ہیں وہ لیگزیٹو
ریکمینڈ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ریسیپیز ہیں جیسے کیسٹر آئل کے پلس جوس وہ استعمال کریں. وہ 30 منٹ سے 2 آور کے اندر اندر کانسٹیپیشن ریلیف دیتی ہے. کیسٹر آئل بذات خود تو کوئی بھی بندہ مطلب اس کی مطلب فریگرنس ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کو مطلب ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اگر اس کو جوس کے ساتھ مکس کر کے دیا جائے تو وہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اور جو پریگننٹ مدرز ہیں ان کو کیسٹر آئل یوز نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ مکسڈ ڈرائی فروٹس یوز کرنے چاہیے. مکسڈ ڈرائی فروٹ میں پرونز ہوتے ہیں جو کانسٹیپیشن کا ریلیف دیتے ہیں اور اسٹول پاس کرواتے ہیں. اس کے علاوہ اوٹ میل کے اندر مطلب ارلی بریک فاسٹ میں اوٹ میل یوز کرنا چاہیے جس میں فلیکس سیڈ اور ڈرائی فروٹس. فلیکس سیڈ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں اور ڈرائی فروٹس وہی پرونز ہوتے ہیں جو کانسٹیپیشن کے اگینسٹ ریلیف دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈائریا. WHO نے بھائی آپ کی آواز جو ہے وہ کم آ رہی ہے تو تھوڑا سا آپ لاؤڈلی جو ہے وہ مطلب ٹھیک کر لیں. بچوں کو تھوڑا سا وائس جی ایشو آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے تھینک یو. بعد ہے ہمارے پاس ڈائریا. ڈائریا میں ہمارے پاس WHO نے ڈائریا کی 2 فارمز میں کنورٹ کیے. ایک ہوتا ہے ماڈریٹ ڈائریا, ایک ہوتا ہے سیویئر. جو ماڈریٹ ڈائریا اس میں جو واٹری اسٹول پاس کر رہے ہوتے ہیں بچے وہ ہوتے ہیں پر ڈے میں 3 to 7 ٹائمز. ٹھیک ہے. جو سویئر ہوتا ہے 7 ٹائمز اور مور. یہ WHO نے ڈیفائن کیا ہے. تو اس کی مینجمنٹ بھی WHO نے جو ماڈریٹ ڈائریا اس کی ڈفرینٹ مینجمنٹ ہے اور جو سویئر ڈائریا اس کی ڈفرینٹ مینجمنٹ ہے. جو ماڈریٹ ڈائریا اس میں کیا ہوتا ہے, اس ماڈریٹ ڈائریا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مطلب جو بچے ہوتے ہیں وہ 3 to 7 ٹائمز پر ڈے میں واٹری اسٹول پاس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی مینجمنٹ میں یہی ہے کہ ان کے فیلر ٹو تھرائیو ہو جاتے ہیں. وہ ڈی ہائیڈریشن اسٹیٹس کو مینیج کرنا ہوتا ہے, ان کے ORS دینا ہوتا ہے, اورل ری ہائیڈریشن سولوشن. وہ ہم گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اور بازار سے پریپیئرڈ بھی ملتا ہے. دونوں فارم میں ہم یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈائریا کمپلیشڈ بائی انوریکسیا, نوزیا, وومٹنگ, ایبڈومینل کریمپ اینڈ بلوٹنگ. اس کے علاوہ ڈائریا بعض کا بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو آج کل ہمارے پاس جو ڈائریا ہے اس میں روٹا وائرس کا بھی بہت رول ہے. اس سے بہت سے بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ خاص طور پر جو سویری ایکیوٹ میل نرشڈ چلڈرن ہوتے ہیں ان کے اندر روٹا وائرس کی شکایات بہت زیادہ ہیں. ان کو واٹری ڈائریا ہوتا ہے اور یا بلڈی ڈائریا بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے سارے نیوٹرینٹس الیکٹرولائٹس لاس ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ بہت زیادہ پریکٹیکلی دیکھا جا رہا ہے آج کل. اور ڈفرینٹ اسٹڈیز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو پرفارم کی جا رہی ہے ڈفرینٹ ہاسپٹل میں, وہ بھی اسی پہ ورک کر رہی ہے روٹا وائرس پہ. اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے سڈن ڈائریا, ایک ہوتا ہے کرونک. جو سڈن ڈائریا ہوتا ہے وہ فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. وہ صاف پانی اگر نہ ہو, پانی کے اندر کوئی بیکٹیریا یا وائرس وغیرہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. جو کرونک ڈائریا وہ اس میں سیلک ڈیزیز, انٹالرنس اور ڈفرینٹ قسم کی الرجیز, میڈیکیشن اور انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز وغیرہ اس وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈائریا کو مینیج کیسے کرنا ہے. ڈائریا کو مینیج کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈائٹ پہ بات کرتے ہیں. ڈائٹ میں سب سے پہلے ہم نے ڈی ہائیڈریشن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ڈی ہائیڈریشن اسٹیٹس اگر امپروو ہو جائے تو بہت سے پرابلم سے بچے بچ جاتے ہیں. اس میں ہم ORS سولوشن دیتے ہیں, واٹر انٹیک زیادہ کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ان کو ریکوری ڈائٹ دینی ہوتی ہے. ریکوری ڈائٹ میں وہ والی فوڈ دینی ہوتی ہے جن میں پیکٹن زیادہ ہوتا ہے. پیکٹن کا رول ہوتا ہے کہ نا پیکٹن ایک ویسے سالوبل
فائبر کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور اس کا رول بھی یہی ہے کہ وہ ہمارے ایک قسم کا سمودی فارم میں مٹیریل بنا دیتا ہے جو ایزیلی پاس آؤٹ ہو جاتا ہے، اور وائٹری جو ڈائری ہوتا ہے اس کو کم کر دیتا ہے. وہ ہمارا وہ فروٹس میں پایا جاتا ہے پیکٹل. اس کے علاوہ پوٹاشیم رچ فوڈ دینی ہوتی ہے جیسے پوٹیٹوز، بنانا. اس کے علاوہ ایڈوکیٹ اماؤنٹ میں پروٹین دینی ہوتی ہے، سافٹ ویجز بوائلڈ میش فارم میں دینی ہوتی ہے. اس کے علاوہ BR80 ڈائٹ دینی ہوتی ہے، وہ اس میں کیا آتا ہے، بنانا، رائس، ایپل سوس، ٹوسٹ وغیرہ. ڈی ہائیڈریشن کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہم نے فروٹ جوسز دینے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ORS دینا ہوتا ہے، اورل ری ہائیڈریشن سلوشن. یہ ہم گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، اور WHO نے بھی ریکمینڈ کیا ہے. اس میں گلوکوز ہوتا ہے، سوڈیم، پوٹاشیم کلورائڈ، بائی کاربونیٹ، آئسوٹونک فلوئڈز ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں الیکٹرولائٹ لاس جو ہوتا ہے اس کو اوور کم کرتے ہیں. اس کے بعد جو موسٹ کنسرننگ ٹاپکس ہیں اس میں ہمارے پاس ہے لیکٹوز انٹالرنس اور سیلیک ڈیزیز. تو سب سے پہلے ہمیں دو چیزوں میں ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے کہ الرجیز کیا ہے، فوڈ الرجیز کیا ہے، اور فوڈ انٹالرنس کیا ہے. جو الرجیز ہوتی ہیں وہ امیون سسٹم ایکٹیویٹڈ ہوتی ہیں، جبکہ انٹالرنسز ہوتی ہیں وہ ود ان گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک میں کوئی بھی پرابلم ہو اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو فوڈ الرجیز ہیں وہ کاز کرتی ہیں وومٹنگ، نوزیا، اور جو انٹالرنس ہے وہ بلوٹنگ اور گیس کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ ان کا ریئیکشن ہوتا ہے تھوڑی سی اماؤنٹ میں. اگر ہم فوڈ لے لیں، فوڈ الرجیز اس وقت ہوتی ہے اگر ہم تھوڑی سی بھی اماؤنٹ میں فوڈ لے لیں تو ان کا ریئیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر جبکہ انٹالرنس وہ کیا ہوتی ہے، وہ اس کے لیے اگر ہم سمالٹ نارمل مقدار میں بھی فوڈ لے پھر ہوتی ہے. مطلب جو الرجیز ہیں اگر ہم جس فوڈ سے الرجیز ہے وہ کھا لیں تو اس کا افیکٹ جلدی آتا ہے، اگر انٹالرنس ہے تو اس کا افیکٹ لیٹ آتا ہے. صحیح ہے، مطلب ان کا ریئیکشن ہو جاتا ہے 0 سے 2 آورس میں، اور ان کا ریئیکشن ہوتا ہے 20 منٹ سے 48 آورس میں فوڈ انٹالرنس کا. اس کے علاوہ تو اس کے لیے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے جن لوگوں کو فوڈ الرجیز ہوتی ہے جس فوڈ سے، اس کو کمپلیٹلی اوائڈ کرے کیونکہ یہ لائف تھریٹننگ ہے. اور جو فوڈ انٹالرنسز والے ہیں وہ اس کو لمٹ کر سکتے ہیں ایک عرصے کے لیے، پھر اس کے علاوہ یا پھر کمپلیٹلی اوائڈ کر کے بھی وہ ٹھیک ہو سکتے. تو جو سیلک ڈیزیز ہے یہ ایک فوڈ الرجی ہے، جو لیکٹوز انٹالرنس ہے یہ فوڈ انٹالرنس ہے، ان دونوں میں ڈفرینس ہے. تو جو سیلک ڈیزیز ہے اس کے جو رسک فیکٹر ہے وہ میل نیوٹریشن ہے، انفرٹیلٹی، مس کیریج، لاس آف کیلشیم، بون ڈینسٹی، کینسر اور نیورولوجیکل ڈیفیکٹس ہے. سیلک ڈیزیز میں جو گلوٹن ہوتی ہے ہماری جیسے ویٹ، رائی، بارلے، ان چیزوں میں پائی جاتی ہے گلوٹن، تو وہ پراپر ہماری باڈی میں ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہوتی. ہماری باڈی میں گلوٹن ویٹ جب بچہ ایک یوز کرتا ہے کمپلیمنٹری فیڈنگ میں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی وہ گلوٹن والی فوڈ انٹیک کرتا ہے کیا ہوتا ہے وہ فوراً ریئیکٹ کرتی ہیں، رسپانس دیتی ہیں، اور اس کو اس سے الرجی سٹارٹ ہو جاتی ہے، مطلب ڈائریا، وومٹنگ، سویئر قسم کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے سیلک ڈیزیز کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے. بعض دفعہ وومٹنگ فوڈ انٹالرنس کی وجہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو ڈائگنوز کرنا سب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کے ڈائگنوز کے لیے ہم IgA ٹیسٹ کرواتے ہیں، یعنی 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں، اینٹی ٹراس گلوٹامائنیز IgA اینٹی باڈی ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک IgA اینٹی اینڈومائزیل اینٹی باڈی ٹیسٹ ہوتا ہے. جو اینٹی ٹراس TTG اس کو کہتے ہیں، اینٹی ٹراس گلوٹامائنیز IgA اینٹی باڈی ٹیسٹ، یہ اس کی نارمل رینج ہوتی ہے 80 سے 20. اگر 20 سے زیادہ ہو تو ان بچوں میں سیلک ڈیزیز پریزنٹ ہوتی ہے. تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کو پریونٹ کیسے کرنا ہے، سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں ہمارے پاس ڈائٹ.
اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی سلوشن نہیں ہے. ڈائٹ اس کا بہترین سلوشن ہے. تو ڈائٹ میں ہمارے پاس آتا ہے وہ والے فوڈز جن میں ویٹ موجود نہ ہو. ہم ان میں ہول فروٹس دے سکتے ہیں, ویجز دے سکتے ہیں ہول. اور اس میں ایک بات کا اور بھی دھیان رکھنا ہے کہ جن بچوں میں سیلک ڈیزیز ہوتی ہے ان کو فرسٹ 3 منتھ لیکٹوز فری بھی رکھتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ ان کے اندر الرجیز ہے اور ان کی اسمال انٹسٹائن میں جو بلائیں ہیں وہ وہاں پہ ابزارپشن نہیں ہو رہی پراپر, گلوٹن ڈائجسٹ نہیں ہو رہا یا اس کی ابزارپشن نہیں ہو رہی. تو سیم پروسیجر لیکٹوز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب لیکٹیز ہمارے انزائم بھی پریزنٹ نہیں ہو سکتا, اس کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ صاف ظاہر اس کی اسمال انٹسٹائن میں الرجیز ہے. اس کے علاوہ ہم نے ان کو ایسی فوڈ دینی ہے جس میں گلوٹن نہ ہو. اس کے علاوہ آج کل سیلک ڈیزیز پہ بہت زیادہ ورک ہو رہا ہے. ملتان میں بھی اور لاہور میں بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جو ایسی فوڈ بنا رہے ہیں جو گلوٹن فری ہیں اور مارکیٹس میں بھی اویلیبل ہیں. جیسے لاہور میں ہے نیمو بیکری اور ملتان میں ہے گلوٹن فری بیکری. اس پہ انہوں نے ٹوٹل اس قسم کے پروڈکٹس بنائے ہوئے ہیں جو گلوٹن فری ہیں اور وہ انہوں نے باقاعدہ اس کی نیوٹریشنل کمپوزیشن بھی لکھی ہوئی ہے. اور وہاں پہ گلوٹن فری آٹا بھی اویلیبل ہے اور بہت سے لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکٹوز انٹالرنس کے بارے میں. لیکٹوز انٹالرنس 2 ٹائپس کا ہوتا ہے. ایک پرائمری لیکٹوز انٹالرنس ہوتا ہے, ایک سیکنڈری. جو پرائمری لیکٹوز انٹالرنس ہوتا ہے اس میں جیسے ہی ہم مدرز کمپلیمنٹری فیڈنگ سٹارٹ کرواتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سی مدرز ایسی ہوتی ہیں جو ملک انٹیک کم کروا دیتی ہے. مطلب یا فارمولا ملک یا مدر فیڈ جو بھی وہ بچہ لے رہا ہوتا ہے وہ کم کروا دیتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے جو ملک کے اندر ملک ڈائجسٹ نہ کرنے کی وجہ سے لیکٹیز انزائم کی پروڈکشن بھی کم ہو جاتی ہے. جبکہ باڈی میں ملک نہیں جا رہا تو لیکٹیز بھی پروڈیوس نہیں ہو رہا. جس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر پھر اچانک ہی ہائی ملکی پروڈکٹس بچہ یا ہائی ڈیری پروڈکٹس یوز کرنا شروع کر دے تو کیا ہوتا ہے وہ پراپرلی ڈائجسٹ نہیں ہو سکتی. اور کیا ہوتا ہے جس سے کیونکہ لیکٹیز انزائم کم ہوتا ہے ڈائجسٹ نہیں ہو سکتی اور بچوں میں پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے سیکنڈری لیکٹوز انٹالرنس. سیکنڈری لیکٹوز انٹالرنس میں آتا ہے کہ نا اس میں کیا ہوتا ہے بائی برتھ اس میں موسٹلی بچوں میں لیکٹیز کی انزائم کی پروڈکشن ہی نہیں ہو رہی ہوتی. جس سے کیا ہوتا ہے ڈیو ٹو پرابلم ان اسمال انٹسٹائن یا پھر سیلک ڈیزیز کی وجہ سے یا بیکٹیریل اوور گروتھ کی وجہ سے یا انٹسٹائنل انفیکشن کی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں لیکٹیز انزائم کی پروڈکشن بھی زیادہ نہیں ہو رہی. جس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیری پروڈکٹس جو بھی ہیں وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد ہوتا ہے کنجینیٹل اور ڈیولپمنٹل. یہ کیا ہوتا ہے یہ جنریشن ٹو جنریشن ٹریول کرتا ہے. اس میں مدر اور فادر دونوں کی طرف سے جینز پاس آؤٹ ہوتے ہیں جو ویریئنٹ جینز ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں جو چائلڈ کو افیکٹ کرتے ہیں اور اس میں لیکٹیز انزائم کی پروڈکشن کو افیکٹ کرتے ہیں. اور یہ موسٹلی پری میچور بچوں میں ہوتا ہے. اس کے رسک فیکٹر میں بھی پری میچور بچے ہیں. اس کے علاوہ ایتھنیسٹی کی وجہ سے مطلب یہ ہمارے علاقے جیسے انڈیا پاکستان ہو گیا, انڈیا ہو گیا, ساؤتھ افریقہ ہو گیا, تو ان علاقوں میں لیکٹوز انٹالرنس کا برڈن بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ بعض کا اسمال انٹسٹائن افیکٹ ہو جاتی ہے ڈفرینٹ قسم کی ڈیزیز سے. جیسے ہمارے پاس ہو گیا لیکٹوز انٹالرنس, اس سے ہماری اسمال انٹسٹائن افیکٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لیکٹیز انزائم کی پروڈکشن صحیح نہیں ہو رہی ہوتی یا لیکٹوز پراپر ایبزارب نہیں ہو رہا ہوتا. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لیکٹوز انٹالرنس ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سرٹین کینسر ٹریٹمنٹ میں جو میڈیکیشن یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی لیکٹوز انٹالرنس انڈیوس کرواتی ہیں.
تو میڈیکیشن کا بھی بہت زیادہ رول ہے، جو کینسر تھراپی میں جو ہو رہی تھی وہ بھی لیکٹوز انٹالرنس کاز کرواتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو لیکٹوز فری فوڈز ہیں اس میں موسٹلی پلسز ہیں، ویجیز ہیں، فروٹس ہیں، سیریلز ہیں، تو وہ ریکمینڈ کیے جاتے ہیں، اور پری بایوٹکس وغیرہ بھی ریکمینڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ والی فوڈ ریکمینڈ کی جاتی ہے جو بلوٹنگ، گیس اور کریمپنگ وغیرہ کاز نہ کرے یا ڈائریا وغیرہ کاز نہ کرے، مطلب اسموتھ فوڈ، ایزلی ڈائجسٹیبل ہوں، وہ فائبر رچ فوڈ ہوں، وہ والی فوڈ ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے بچوں میں وہ میل نیوٹریشن ہے۔ میل نیوٹریشن میں ہمارے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں میل نیوٹریشن کے بارے میں، پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے بارے میں۔ میل نیوٹریشن کیا ہے؟ میل نیوٹریشن بیسیکلی جو میل نیوٹریشن کو ہم ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو WHO نے ویٹ فار ہائٹ کا کرائٹیریا دیا ہے، اس سے بھی ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں، تو وہ ہوگا میم ماڈریٹ ایکیوٹ مال نیوٹریشن، اگر لیس دین 3SD لے کر 4SD تک یا اس سے بھی زیادہ ہو تو وہ ہوگا سیم۔ اس کے علاوہ موک ٹیسٹ سے بھی مڈ اپر آرم سرکمفرنس سے بھی ہم 11.5 سے 12.5 سینٹی میٹر ہو تو وہ میم ہوگا، اور لیس دین 11.5 سینٹی میٹر ہو تو وہ سیم ہوگا۔ اس کے علاوہ میل نیوٹریشن کی مینجمنٹ کے لیے WHO کے 10 پروٹوکولز ہیں، وہ بہت زیادہ ضروری ہیں، اور موسٹلی جو ہاسپٹل سیٹنگز ہیں وہاں پہ بھی وہی پروٹوکول فالو کیے جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے ڈی ہائیڈریشن کو پریونٹ کرنا ہے سب سے پہلے، پھر ہم نے اس کے باڈی کے ٹمپریچر کو مینٹین کرنا ہے، مطلب مدرس کیئر، مدرس بانڈنگ ہونی چاہیے، جس سے کیا ہوگا بیبی کے باڈی کا ٹمپریچر مینٹین رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ہائپوگلائسیمیا کو پریونٹ کرنا ہے، اس کے لیے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی F75 F100۔ اس کے علاوہ ہم نے انفیکشیس جو ڈیزیزز ہیں ان کو ٹریٹ کرنا ہے، الیکٹرولائٹ بیلنس کرنا ہے، نیوٹرینٹ بیلنس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پروموٹ کوشش فیڈنگ کرنی ہے، کمپلیمنٹری فیڈنگ کروانی ہے بچوں کو۔ اس کے علاوہ اسٹارٹ اینٹی بایوٹکس، تاکہ بچوں میں اگر کوئی بھی انفیکشن ہے اس کو پریونٹ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو مالنرش بچے ہوتے ہیں اس میں اور بھی بہت زیادہ کمپلیکیشن ہوتی ہیں، اس میں ایک کمپلیکیشن ہے یہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جو نارمل بلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہمارے پاس ریڈ بلڈ سیلز پائے جاتے ہیں، تو آئرن ڈیفیشنسی میں کیا ہوتا ہے، اس میں ریڈ بلڈ سیل بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں، اور اس میں بیسیکلی بعض کا جو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے کچھ ڈیورنگ پریگننسی یا پھر آفٹر ڈلیوری بچوں میں بہت پیراسائٹیکل انفیکشن ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بلڈ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے اسٹول سے، اور آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کاز ہو جاتا ہے۔ ڈفرینٹ قسم کی اسٹڈیز ہیں ڈیولپ کنٹریز اور انڈر ڈیولپ کنٹری، وہ بھی یہی پروموٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فیچرز آف آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں ہمارے پاس ہے پیل سکن، میوکس ممبرین، اور پینلیس لوسائٹس ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اینگولر اسٹوماٹائٹس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپون شیپ نیلز ہو جاتا ہے، ڈسفیگیا ہوتا ہے، ڈسفیگیا ڈیو ٹو فرنجیل ویب کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ انیوژل کریونگز ہوتی ہیں بچوں میں، ایٹوپک گیسٹرائٹس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی ڈائٹری مینجمنٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ اس میں بچوں میں اورل آئرن انٹیک بھی بڑھایا جاتا ہے،
اور بعض کا جو مدرس ہیں ان میں اگر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ان کو ڈیورنگ پریگننسی فولک ایسڈ اور آئرن کی میڈیکیشن سٹارٹ کروائی جاتی ہے. اور اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ریکمینڈ ہے کہ اپ ٹو 6 months ٹو بورڈ کریکٹ انیمیا اسٹور، اس کے لیے سب سے 1 سے 2 ویک میں ہیموگلوبن لیول ریز کرنا چاہیے 1 گرام پر ڈیسی لیٹر. ایسی میڈیکیشن دینی ہے جس سے آئرن باڈی اسٹور بھی آئرن کے بڑھے اور آئرن میں ایچ بی لیول بھی انکریز ہونے چاہیے. اس کے علاوہ جو ڈائٹ ہے ہمارے پاس جو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کو پریونٹ کرنے کے لیے موسٹ افیکٹو ہے، کچھ ریسیپیز ہیں جو WHO نے بھی ریکمینڈ کی ہیں اور بہت زیادہ ہاسپٹل سیٹنگز میں یوز ہو رہی ہیں. ان ریسیپیز میں ہے سمودی، اس کے علاوہ میل میٹ میٹ اور رائس سے ڈفرینٹ قسم کے میلز بنائے جا رہے ہیں یا کپ کیک بنائے جا رہے ہیں جو مطلب اس کو جس میں آئرن کو فورٹیفائڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کی زیادہ مقدار آئرن باڈی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس، ہم ڈسکس کرتے ہیں سموتھیز کے بارے میں. آئرن رچ سموتھیز میں ہمارے پاس آتی ہیں ایپل سموتھی، اس کے بعد ہمارے پاس پیچ سموتھی آتی ہے. اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، اس کی ریسیپی کیا ہے. اس میں اگر ہم 2 سے 3 اسپون لے ہاف کپ آف لیکوڈ کے ساتھ ایڈ کریں ہم ایپل اور پیچ، تو اس کو بلینڈ کر کے دے تو یہ سموتھی تیار ہو جاتی ہے اور یہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی پریونشن میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم فیرس سلفیٹ وغیرہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں 200 ملی گرام 2 to 3 times per day. یہ بھی میڈیکیشن ہے، یہ بڑوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے نہیں. اس کے علاوہ اور بھی ایسی میڈیکیشنز اور ڈائٹ ہے جو ریکمینڈ کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے یہی ہے کہ ڈیورنگ پریگننسی جو مدرز میں اگر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے تو اس کو پریونٹ کیا جائے بیفور ڈلیوری، تاکہ بیبی میں اس کے اثرات نہ ہوں اور اس کی جو لائف ہے وہ سیف ہو. آپ کی آواز کم آ رہی ہے. کسی کا اگر کوئی پریزنٹیشن کے بارے میں کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لے. ایک بچے کا کوشچن ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں مطلب وہ مطلب دودھ ہے اس کا انٹیک بالکل نہیں کر پاتے، اور دوسرا یہ کہ ایون کہ اس کی جو ملک کی اسمیل ہے اس سے بھی انہیں کافی نوزے وغیرہ یا وامٹ وغیرہ مطلب وہ ایشو ہوتا ہے. تو باڈی کے اندر پھر جو اسپیسیفک نیوٹرینٹ ہیں جو ہمارے مطلب ملک یا ڈیری پروڈکٹ ہیں یا ہمارے پاس جو ملک آلٹرنیٹ ہیں اگر وہ نہیں لے رہے ہیں تو باڈی کے اندر ان چیزوں کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، مائکرو نیوٹری ڈیفیشنسی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم کون سی پروڈکٹ ہیں جو بچے مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ انٹیک کریں تو اس چیز کو ہم وہ کلیئر کر سکیں؟ نیوٹرینٹ ڈینس فوڈ ہمیں دینی چاہیے. ارلی لائف میں سب سے پہلے یہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ مطلب سموتھی فارم میں فوڈ دیں جس میں ملک اور ملک پروڈکٹس نہ ہو. جو فوڈ الرجیز ہوتی ہے بیسیکلی جیسے یہ سیلک ڈیزیز ہے یا یہ لیکٹوز انٹالرنس ہے. سیلک ڈیزیز میں یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ جو سیلک ڈیزیز والے بچے ہوتے ہیں ان کو کھانا بھی الگ پکانا چاہیے اور ان کے لیے جو برتن وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ بھی الگ یوز کرنا چاہیے. اور جس کپڑے میں روٹی وغیرہ اس کی مطلب جو بیسن سے بنانی ہے یا رائس فلور سے، ایون کہ یہ لیکٹوز انٹالرنس میں بھی. تو اس کا تو کیا ایشو ہے؟ اس سے بھی یہ گھر میں جو دوسرے لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں ویٹ وغیرہ تو وہ اس کو افیکٹ کرتی ہے اور اس کی ڈائٹ میں چلی جاتی ہے. اس میں بھی گلوٹن ہو کے کچھ پارٹس گلوٹن کے کچھ پارٹس ایڈ ہو جاتے ہیں. تو یہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ مطلب اس کا روٹی بھی الگ پکانی چاہیے، اس کے لیے جو کپڑا ہے وہ بھی الگ یوز کرنا چاہیے. اچھا اچھا. گلوٹن اور یہ لیکٹوز یہ بہت ہی سینسٹیو چیزیں ہیں اور یہ اگر مطلب باڈی میں چلی جائیں تو فوراً ریئیکشن ہوتا ہے بچوں میں.
موسٹلی مطلب یہ سیل کیا جاتا ہے. سر اگر کسی پیشنٹ کو گلوٹین انٹالرینس ہے یا لیکٹوز انٹالرینس ہے تو آئدر کیا جی جی. ہم لائف ٹائم اس چیز کو کٹ آف کر دیتے ہیں اس کے ڈائٹری پیٹرن سے، یا مطلب اس کا انٹیک جو ہے وہ کیا مطلب کیا رکھتے ہیں؟ نہیں، لائف ٹائم کے لیے بعض پیشنٹس میں کٹ آف کرنا پڑتا ہے. بعض اگر سب سے ضروری یہ ہے کہ اس کو فالو کتنا کیا جا رہا ہے. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس، میرے پاس ایک بچی آئی تھی، ایڈمٹ تھی ادھر ہی چلڈرن ہاسپٹل میں. اس نے، اس کی مدر نے 2 ایئرس کو کمپلیٹلی اس کا بہت زیادہ خیال رکھا، گلوٹن والی کوئی چیز بھی نہیں دی. اور 2 سالوں کے بعد جب اس کو گلوٹن انٹروڈیوس کروایا تو اس نے ایکسیپٹ کیا. اور بعض پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مطلب ان کی اسمال انٹسٹائن میں جو ولائے ہوتے ہیں جہاں پہ ابزارپشن ہو رہی ہوتی ہے گلوٹن کی، وہ ٹوٹلی طور پہ ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے. یہ ہوں، ڈیپینڈ اپون پیشنٹ کنڈیشن ہوتا ہے. بالکل سر. یہ ایسے میں نے یہ بھی ڈسکس کرنا تھا کہ یہ کسی بھی قسم کی وہ انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز کی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا مطلب جو ہمارے ولائی وغیرہ ہیں وہ ٹوٹلی ریموو ہو جاتے ہیں ہماری انٹسٹائن سے، جس وجہ سے ان کی جی ابزارپشن جی وغیرہ یا ان کی بریک ڈاؤن ہے وہ ٹوٹلی مطلب کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو جی جی. پیشنٹ ہے مطلب لیکٹوز انٹالرینس کا، تو اس کا مطلب یہ کہ فارمولا ملک پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مدر فیڈ ہے وہ بہت اس کے لیے کم ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس الٹرنیٹ کیا ہوگا؟ سویا بیس، سویا بیس فارمولا ملکس ہے، جیسے آئسومیل سیمیلیک ہے، سویا ٹھیک ہے. بیس ہے یہ ٹوٹلی. تو یہ ریکمینڈ کیے جا سکتے ہیں. اس کے ہوں. علاوہ نیچرل ڈائٹ میں ڈیری پروڈکٹس کے علاوہ اور تمام فوڈ دے سکتے ہیں. اور ایک پیشنٹ تھا ہمارے پاس سیلک ڈیزیز کا، مطلب ایک فیمیل تھی، اس کی ایج تھی 26 اور یا 27 کی. تو اس کے ہمیں جب ہم نے اس کو ٹوٹل ڈائٹ ریسٹرکٹ کر دیا گلوٹن پہ، لیکن وہ کاسمیٹک وغیرہ یوز کرتی تھی تو اس سے بھی اس میں کافی افیکٹ آیا. مطلب کہ ہمیں پتہ چلا کہ کاسمیٹکس میں بھی، بہت سی کاسمیٹکس پروڈکٹ میں بھی گلوٹن یوز ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر مطلب سویئر ڈائریا ہو جاتا اور وومٹنگ وغیرہ سٹارٹ ہو جاتی. تو پھر ہم نے کچھ ریسرچ اسٹڈیز بھی پڑھی تو ہمیں وہاں سے پتہ چلا کہ کاسمیٹکس وغیرہ میں بھی گلوٹن والی چیز، ہوں. مطلب گلوٹن یوز ہوتا ہے، جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان میں گلوٹن ہوتا ہے. تو ایون ان کے لیے کاسمیٹکس پروڈکٹس بھی ریسٹرکٹ کی جاتی ہے. صحیح. اور دوسرا سر یہ کہ مطلب کچھ بچے ہوتے ہیں جن کی مسل ویسٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، مطلب وہ فیڈ پراپر طریقے سے نہیں کر رہے یا ان کا ڈائٹری انٹیک کم ہے، تو اس کے لیے کیا ریکمنڈیشن آپ مطلب دیں گے؟ آپ نے میل نیوٹریشن کا تھوڑا سا وہ مسل انٹرو بھی کروایا ہے. بیسیکلی مسل ویسٹنگ ہوتی ہے کہ بچے اپنی ڈائٹ میں پروٹین انٹیک بالکل نہیں ہوں. کر رہے تھے. مطلب اس کو پروٹین الرجی مال نیوٹریشن والے جو بچے ہوتے ہیں اس میں سویئر مسل ویسٹنگ ہوتی ہے. اس کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں لین میٹ یا لیس، جس میں پروٹین ایزلی ڈائجسٹ کر سکے بچے. اس کے آر ڈی کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر کے اس کے لیے ہم ریسپیز بناتے ہیں. بلکہ چلڈرن ہاسپٹل میں جو ایس سی وارڈ ہے وہاں پہ ڈیلی ریسپیز تیار ہوتی ہیں. صبح ایک ہوں. مطلب سمودی تیار ہوتی ہے. اس کی سمودی کیسے تیار ہوتی ہے؟ بوائلڈ پوٹیٹو ہوتا ہے، بالکل اس بالکل. کے ساتھ بنانا، رائس وغیرہ بوائل بھی اور یہ پوٹیٹو سارا ہوتا ہے. کچھ. ہاں، ان سب کو بلینڈ کر کے ہر بیڈ پہ ہر بچے کو پرووائڈ کی جاتی ہے. بالکل. ساتھ اس میں کے ایف علاوہ 75 وغیرہ بھی دیتے ہیں. ہاں، صحیح. اور اس کے علاوہ بچوں کو یہ ایگ نوگ بنا کے دیا جاتا ہے. بالکل بالکل. ایگ نوگ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بوائل مطلب دودھ کو بوائل کر کے بوائل اس میں کر ایگ کے ڈال کے اس کو مکس کر کے دیا جاتا ہے. بالکل ایسے. تو یہ اس کے اندر جو فیٹی، جو لاس آف مسلز ہے یا اس کو پریونٹ کرنے کے لیے جو پروٹین ہے یہ رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سر ایک پیشنٹ ہے مطلب جیسے اس کو کیلشیم ڈیفیشنسی ہے اور لیکٹوز انٹالرینس کا ہے، تو اس کے لیے مطلب ہمارے جو میجر سورسز ہیں فوڈ میں، تھوڑا سا بچوں کو وہ بھی ایکسپلین کر دیں کہ نارمل جو ہمارے پاس مارکیٹ میں اویلیبل ہے، یا مطلب کون کون سی چیزیں ہم انٹیک کریں تو ہمارا جو باڈی کا کیلشیم لیول ہے. آئسومیل میں کیلشیم بچوں کے لیے اگر ریکمینڈ کرنا ہے تو آئسومیل ایک بہت اچھا ٹھیک پروڈکٹ ہے. ہے. آئسومیل سیمل ہے، اس میں سر یہ کیلشیم نارملی بھی. اویلیبل بھی ہے یا مطلب یہ کوئی اسپیسیفک برانڈ جو ہے مطلب
جن کا آپ وہ آئسومیل آئی تھنک ایزیلی اویلیبل ہے، اچھا آئسومیل اویلیبل ہے ایزیلی. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ہم ڈائٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ایگ وغیرہ دے سکتے ہیں، اور فروٹس ایسے ہمارے پاس کچھ جن میں کیلشیم پایا جاتا ہے وہ بھی ہم ریکمینڈ کر سکتے ٹھیک ہے. اور سر ان کا تھوڑا سا بچوں کو آئرن کی وہ جو ٹائپس وغیرہ اسپیسیفک ٹائپس ہیں ان کو تھوڑا سا ڈسکس کر دیں تاکہ بچوں کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا ایزی رہے کہ مطلب ہمارے پاس کون سا پیشنٹ ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا پیشنٹ ہے یا مطلب اس سے ہم مطلب پرنیشیس انیمیا ہے، مطلب وائٹامن ڈیفیشنسی انیمیا میں پرنیشیس انیمیا میں گیلوبلاسٹک انیمیا ہے، یا مطلب ہمارا جو ہے وہ اے پلاسٹک انیمیا، ٹھیک ہے نا، یا ہیمولائٹک انیمیا آ جاتے ہیں. اس طرح کے ملٹیپل ٹائپ ہیں، ہیں. تو اس کی جو مینجمنٹ ہوگی وہ ہم کس طرح کریں گے؟ یہ ڈفرینٹ قسم کے انیمیاز ہیں، جیسے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو گیا، میگالوبلاسٹک انیمیا ہو گیا، پرنیشیس انیمیا ہو گیا. ایک تو اس کے لیے جو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہوتا ہے یہ موسٹلی مدر انڈیوسڈ ہوتا ہے. موسٹلی دیکھا گیا کہ جن بچوں کی مدرز ڈیورنگ پریگننسی میلنرشڈ ہوتی ہے ان بچوں میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو وائٹامن B12 ہے، جیسے اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو انیمیا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پراپر ہماری باڈی میں وائٹامن B12 کا انٹیک نہیں ہوتا، جس سے کیا ہوتا ہے وائٹامن B12 رول پلے کرتا ہے مطلب RBCs کی پروڈکشن. اس کے علاوہ فولک ایسڈ کا بھی رول ہے. تو کیا ہوتا ہے ان دونوں کا رول ہے. تو RBCs کی پراپر پروڈکشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ ہمارے بلڈ میں کم مقدار میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ والی پرابلمس کاز ہو سکتی ہے. اس کو اگر ہم مطلب اگر ہم اس کو ڈائگنوز کرنا چاہتے ہیں، مطلب پرینیشیس انیمیا، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا تو ایزیلی ڈائگنوز ہو جاتا ہے. مطلب بچہ مالنرش ہوگا، اس کی پیل سکن ہوگی، اگر ہم اس کے میل دیکھیں گے تو وہ کروی ٹائپ ہوں گے. اس کے علاوہ اس کے نیل سے بھی جو نیل پہ اس کو 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے ہم نے دبانا ہے اور وہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے ایزیلی. مطلب وہ تو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ویسے سر ڈائگنوز. جانڈس اس کی کے بھی تو علاوہ آپ جو یہ باقی سیم سمٹم ہے ہماری؟ جونڈس کے سیم سمٹمز نہیں ہے. جونڈس والے جو بچے ہوتے ہیں اس کے اندر سویلنگ ہوتی ہے، اس کو اس سے ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے. جو ارلی بالکل بالکل جونڈس ہوتا ہے اس میں سویلنگ نہیں ہوتی. ٹھیک جو ہے. ارلی جونڈس ہوتا ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے یہی ہے کہ اس کو مطلب لیور اس کا فیٹی ہوتا ہے، اس کے لیے اگر ٹیسٹ کروا لیا جائے تو وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے. لیکن جونڈس میں بھی پین ہوتا ہے، آئز بھی پین ہوتی ہے اور اس میں بھی ہوتی ہے. بالکل، بس میں نے یہ کلیئر کروانا تھا بچوں کے، میں نے کہا بچے کنفیوز نہ ہو جائیں تاکہ چیزیں ڈسکشن جی سے جی کلیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے. جی. اس کے علاوہ اور کوئی کوشچن اگر کرنا چاہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ اگر آپ کو کوئی بھی مطلب کیوری وغیرہ ہے تو آپ ساتھ سے پوچھ سکتے ہیں، چیٹ میں بھی آپ وہ رائٹ اپ کر کے تو پوچھ سکتے ہیں. چیٹ میں موسٹلی یہ کوشچن کیا گیا ہے، ایک مسل ویسٹنگ کا ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ کولیسٹرول کا بھی کوشچن آیا ہے کہ سر جی کولیسٹرول. سر، کاسٹر آئل والا آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ اس کا انٹیک جو فروٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ نہ ہو کہ فروٹ اور اس کا انٹریکشن ہو جائے تو اس کی جو ایبزارپشن ہے وہ کمپرومائز ہو جائے، ٹھیک ہے، یا مطلب یہ تھوڑا سا وہ ایک ہے، تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. کولیسٹرول جو ہے نا وہ بچوں کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا اور پریگننٹ مدرس کو بھی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا. جو ٹھیک ہے. کولیسٹرول ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے مطلب نارمل فیمیلز یا جو جن کی ایج ہو 15 ایئرس یا اس سے اباؤٹ، میل فیمیل دونوں کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. جو ہمارے پاس جو چلڈرن میں جو بہت زیادہ موسٹلی بچوں جو ایپیلیپسی کے بچے ہوتے ہیں نا ان میں بہت زیادہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے، تو ہم ان کے لیے یوز کرتے ہیں اولیو آئل. اولیو آئل کے ہم 2 اسپون یا 3 اسپون یا مطلب ڈیلی صبح 2 اسپون، صبح 2 اسپون شام.
اگر ہم ان میں ایڈ کریں تو کیا ہوتا ہے اس کی جو کانسٹیپیشن ہے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. اور ہماری ڈائٹ میں بھی موسٹلی کیٹوجینک ڈائٹ یوز ہو رہی ہوتی ہے ایپیلیپسی کے لیے, تو اس میں بھی موسٹلی ہم اولیو آئل یوز کرتے ہیں, تو اس سے اس کی کانسٹیپیشن کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, کرونک کانسٹیپیشن پیشنٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہم نارملی ہمارے جو میڈیکل سیٹ اپ ہے اس میں تو ہم گلوکوز پوسٹریز یا انیما وغیرہ کر دیتے ہیں, تو بچوں کے اس کے کوئی سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں مطلب؟ جی کوشچن رپیٹ کریں شہزاد بھائی. میں نے کہا کہ بچے جو ہوتے ہیں مطلب کرونک کانسٹیپیشن کے بچے ہیں, مطلب بیبی ہیں 8 to 9 month کا, تو اس میں ہم گلوکوز پوسٹریز وغیرہ یوز کرتے ہیں یا انیما وغیرہ کرتے ہیں, تو اس کے بچوں کے لیے کوئی سائڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں یا ہم نارملی وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ؟ نہیں, کنٹینیو کر سکتے, اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. ہمارے پاس جو جن لوگوں کے لیے اولیو آئل بہت زیادہ اگر اولیو آئل یوز کر لے, ہمارے پاس ایسے بچے بھی ہیں ابھی بھی ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. اگر ایسے بچے اولیو آئل یوز کر رہے ہیں اور اس کو کوئی مطلب فرق نہیں آ رہا, اس کے لیے ہم یہ ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں, اس سے ان کے لیے مطلب انہیں کانسٹیپیشن کم ہو جاتی ہے, بالکل تو ایسے. یہ بھی یوز کر. لیکن یہ لانگ ٹرم کے لیے یہ نقصان دہ ہے, لیکن مطلب کم اگر ہم زیادہ مقدار میں استعمال نہ کریں تو بچے کے لیے نقصان دہ ہے. کمپلیکیشن کو کم ٹریٹ کرنے کے مقدار لیے میں پرپز کے استعمال لیے ہم کریں. یوز کریں تو ٹھیک رہے گا. جی جی. صحیح. بعض مدرس ایسی بھی ہوتی ہے کہ مطلب وہ پراپر سٹارٹ کر دیتی ہے, لیکن وہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے. اس کے لیے مسل ڈیمیج ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ بلڈ لاس بھی ہو جاتا ہے اس سے, جس کی وجہ سے اچھا. اور پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہے, بعض دفعہ انفیکشن بھی ہو جاتا ہے. سر یہ جو ہمارا ٹریولنگ ڈائریا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایپیسوڈک ڈائریا جو ہے ہمارا, جی جی. تو اس میں مطلب آپ نے ایک وہ ڈائٹ کا مینشن کیا تھا, بریڈ ڈائٹ, بنانا رائس ایپل ٹوسٹ, اور اس کے علاوہ وہ موسٹلی نارملی ہم جو اپنے ہاسپٹل سیٹ اپ ہے وہاں پہ ہم KYB ڈائٹ بھی یوز کرتے ہیں, کھچڑی یوگرٹ بنانا, ٹھیک ہے. جی تو جی. اگر ہم ہماری ٹیریٹری میں کوئی بھی بچہ مطلب جس کو لگ رہا ہے کہ اس کو ڈائریا وغیرہ ہے, تو ہم یہ دونوں ڈائٹ کو جی موسٹلی فالو کریں گے. اس میں کہ ایپل وغیرہ ہے یا ٹوسٹ وغیرہ ہے, تو ہم اس کو دے کے, تو تاکہ اس کے انٹسٹائن کے اندر اسٹول بنے, ہارڈ اسٹول ہونے سے اس کو جو جی جی. ڈائریا کی کمپلیکیشن ہے وہ ود دا ہاں, پیسج آف ٹائم. سالوبل فائبر, سالو پھل وہ والی بالکل ڈائٹ دیتے ہیں جس میں سالو پھل فائبر ہو, بالکل, تو وہ تاکہ کمپلیکیشن. ایزیلی وہ اسموتھی فارم میں مٹیریل بنائے, کوئی کمپلیکیشن نہ ہو اور ایزیلی اسٹول پاس آؤٹ ہو. بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے. اور باقی کانسٹیپیشن کا مطلب وہ ہے یہ کہ اس میں فلوئڈ وغیرہ دیں گے. اور آپ نے وہ پیکٹن کا بتایا, تو پیکٹن یہ ہے کہ مطلب ہمارا یہ جو سالوبل فائبر ہے اس کی مطلب ٹائمنیس ہے, جس میں ہم مطلب وہ پیکٹین وغیرہ میں نے ڈائریا میں بتایا. جی جی. ڈائریا اور کانسٹیپیشن میں بھی ساری اس کا میں نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہے اس کی کوئی نیوٹریٹیو ویلیو نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ یہ اسٹول پاس کرنے میں اور فوڈ کو بلک پرووائڈ کرتا ہے. اس میں موسٹلی نا انسالوبل فائبر ایڈ کرتے ہیں, جو ہوں اسٹول کو بلک والنگ پرووائڈ کرتے ہیں اور ایزیلی پاس آؤٹ ہو جاتا ہے. مطلب اگر ہم انسالوبل فائبر بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ واٹر انٹیک بھی کرتے رہیں یا فلوئڈ انٹیک کسی بھی صورت میں, فروٹ جوسز وغیرہ, تو کیا ہوگا کہ ہمارے اسٹول کا والیوم انکریز ہوگا اور ایزیلی وہ پاس آؤٹ ہو جائے گا. بالکل. دوسرا یہ کہ سر ہم جب وہ گریجویشن میں تھے تو ہم نے پڑھا کہ یہ پیکٹن یا CMC ہے, جسے ہم کاربوکسی میتھائل سیلولوز وغیرہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا جو ہمارا نارملی مطلب وہ کہہ لیں کہ جتنی بھی ہماری یہ جو پروڈکٹس وغیرہ ہیں اس میں اس کا انٹیک کیا جاتا ہے, جیسے ہماری جیلی وغیرہ ہے, جیم وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, جی جی تاکہ ایک تو یہ ٹیسٹ ڈیولپمنٹ ہو جائے, دوسرا یہ کہ فوڈ کی جو کنسسٹینسی ہے وہ مینٹین رکھی جائے. جی جی. یہ اس کے مطلب جو ادر بینیفٹ ہیں اس میں مطلب یہ فالو آؤٹ کر رہا ہے. اور ہاں, باقی یہ بینیفٹس بھی اس کے لیے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کسی نے کوشچن کرنا کسی ہوگا؟ کا کوئی اور سوال وغیرہ ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. چیٹ میں بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ نا آواز کلیئر نہیں جی ہے, آواز کا ایشو تو آ رہا تھا میرے خیال میں, مائک آپ کا دور تھا یا شاید کوئی ایشو ہے, بچوں نے کافی نے مطلب وہ کیا ہے.
پریزنٹیشن جو ہے وہ شیئر کر دی تھی اور ریکارڈنگ ہے کل اس کے کے علاوہ لیکچر کی اور اپلوڈ کسی ہو نے گئی ہے. کسی کو اگر وائس کا ایشو تھا تو کسی نے کچھ کوئی کوشچن کرنا ہے تو وہ پوچھ. بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. وہ اگر کوئی چیز مس ہوگی ہے لیکچر کے دوران تو وہ اینڈ پہ مطلب یہ ہمارا سیشن اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ڈسکشن سیشن میں چیزیں کلیئر آؤٹ ہو جائے. جی جی ٹھیک ہے سر, پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں ہم سیشن کو. آج کا مطلب اچھا ٹھیک ہے. رہ گیا. جو جتنے بھی بچوں میں مطلب جو ینگ انڈر 5 چلڈرن ہوتے ہیں ان میں جتنے بھی کمپلیکیشن ہیں اس کو ہم نے تھوڑا سا وہ تھارولی ایک دفعہ ریویو کر لیا ہے اور کافی چیزیں مطلب آپ نے وہ نئی ڈسکس کی ہیں. اور یہ لاسٹ کوشچن آیا کہ کاسٹرال کے پریگنینسی میں کیا سائیڈ افیکٹ ہیں, مطلب ہم کیوں نہیں ریکمینڈ کر سکتے, تو وہ ایک دفعہ آپ دوبارہ رپیٹ کر دیں. پریگننسی میں موسٹلی مدر کو وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی فریگننس ایسی ہوتی ہے کہ وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. بیسک پرپز یہ ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر ایسے نیوٹراسیوٹیکلز ایسے سمجھے یا پولیفینول وغیرہ ایسے کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں جو پریگننٹ مدر کے لیے ہیلدی نہیں ہے, نقصان ہے. اس لیے ہم کوسٹرال کو ریکمینڈ نہیں کرتے پریگننسی. زیادہ اس کا یہی ہے کہ پریگننسی میں وامٹنگ کے بہت زیادہ مطلب بہت سی مدرس کو وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جو کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. بار بار وامٹنگ اس کے لیے ساؤزر نیوٹرینٹ کا لاس ہو رہا ہوتا ہے, ہم اس لیے ریکمینڈ نہیں کرتے. تو اس کے علاوہ بیبی کے لیے بھی مدرس کے ساتھ ساتھ پریگننٹ مدر میں مدرس کے ساتھ ساتھ بیبی کے لیے بھی نقصان ہے, اس لیے ہم کوسٹرال ریکمینڈ نہیں کرتے. بالکل ایسے صحیح کہا سر آپ نے. اور آپ لوگوں کی سب کی اٹینڈنس مارک ہو گئی ہے اور سیشن کا ہم ٹھیک ہے سر, پھر ہم سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہاں اس کے علاوہ جو میں نے اسائنمنٹس آج بھی 2-3 اسائنمنٹس ہیں اور کل بھی دی ہے, کائنڈلی وہ سب سر شہزاد کو دے دے یا پریزنٹیشن میں میری میل لکھی ہے مجھے میل کر دے جیسے. لیکن سب نے مطلب ان کا مقصد یہی ہے کہ سب لوگ کلیئر کریں تاکہ خود بنائیں اور کلیئر کریں, چیٹنگ نہ کریں, بالکل تاکہ کچھ سیکھ سکے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ سر, چلو تھینک یو. تھینک اللہ حافظ. یو.